حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمامی حضرات کو جن سے ملاقات نہیں ہو سکی گزشتہ عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر کی خوشی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ترین شخص وہ ہے جو ایمان اور تقوی اور طہارت والا ہے۔ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو جتنے تقوی اور پرہیزگاری والا ہے وہ اتنا ہی قریب ہے۔ اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، او کما قال علیہ السلام۔ بہت ہی شاندار جملہ ہے۔ فرمایا میرے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، من کانوا وحیث کانوا، من کانوا چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی علاقے کے ہوں، یعنی اس حدیث کے مطابق خاندانی حسب نسب مال و دولت یہ بیچ میں نہیں ہے، یہ بیچ میں نہیں ہے۔ جو بھی متقی ہوں، چاہے ان کا حسب و نسب، ان کا خاندان مال و دولت بہت معروف مشہور نہ ہو، کوئی غریب فقیر بھی ہو، غیر معروف ہو، جس کو کوئی نہ جانتا، لیکن اگر وہ متقی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے قریب ترین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی تسلی اور تسکین ہے کہ ہم ایسے مذہب اور دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ذات پات رنگ و نسل سے بالاتر ہے، عالمگیر مذہب ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے اندر خاندان در خاندان اور نسل در نسل اس سلسلے کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو یہودی مذہب کے لوگ تھے، جو یہودی مذہب کے لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم جو بھی عمل کریں ہمارے حسب نسب کی وجہ سے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں قرآن نے مختلف جگہوں پر اس مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ مثلا سیدنا نوح علیہ السلام جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے والد ہیں، سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ان کے بعد زندگی کا سلسلہ چلتا رہا
اور حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور بہت سارے لوگ حضرت آدم اور بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں سب کو دعوت دی کہ تم دوبارہ اس مذہب توحید پر واپس آ جاؤ، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور ان کی عمر 1050 سال تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ایک کشتی ہماری نگرانی میں بنائیے۔ جب وہ کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کا تمسخر، مذاق اڑانے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کافروں کا، نافرمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی شان میں توہین کرتے اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کشتی بنائیں۔ جب کشتی بن گئی، اہل ایمان اس میں سوار ہو گئے، تو سارے مفسرین نے لکھا کہ وہ ٹوٹل 80 لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، جن میں کچھ ان کی اولاد تھی اور کچھ غیر اولاد لیکن انسان جو مسلمان تھے وہ تھے، باقی کچھ جانور وغیرہ تھے۔ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ کا حکم طوفان کی صورت میں آیا اور سارے لوگ اس کے اندر ڈوبنے لگے۔ تو ایک بیٹا، نسب کی بات کر رہا ہوں، ایک بیٹا جو کہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے والد کے مذہب کو، توحید کو، رسالت کو قبول نہیں کیا، وہ اس میں ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات سورہ ہود 12ویں سپارے میں موجود ہیں، اللہ یہ میرا بیٹا، تو نے تو فرمایا کہ آپ کے اہل کو بچا لوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کی اہل میں سے ہے ہی نہیں، اس کا عمل درست نہیں تھا، وہ نسبی بیٹا، لیکن کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے حضرت نوح کے نسب سے باہر نکال دیا، اس کا عمل درست نہیں، یعنی اس نے توحید و رسالت کو قبول نہیں کیا۔ تو بتا یہ رہا ہوں، حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا فرمان یہی ملتا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جو صاحب ایمان ہوں، وہ حضور کے قریب ہیں، اس میں حسب نسب بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ ایک موقع پہ جبل ابو قبیس پر جب آپ نے پہلی بار خاندان والوں کو دعوت دی اور سارے لوگوں کو بلایا، اور یہ کلمہ آپ کے لیے بطور حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء 19ویں پارے میں، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو قیامت سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ایمان کی دعوت دیں۔ تو آپ نے سب کو بلا کر اعلان کیا تھا، اس موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ، اپنی پھپھی صفیہ، ان دونوں کو بھی کہا کہ تم ایمان قبول کر لو، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں بے نیاز نہیں کروں گا، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے عرض نہیں کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نسب کو بھی ایمان و تقوی کی دعوت دی گئی، اور غیر نسب کو بھی،
تو الحمدللہ جو جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کے نزدیک محترم ہیں، لیکن اس ایمان کے بعد جتنا تقوی اللہ کے حکم پر عمل بڑھتا چلا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، جیسے یہ میں نے حدیث شریف سنائی کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو متقی ہوگا، چاہے وہ جو بھی ہوں، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، حیث کانوا کسی علاقے کے ہوں، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، یورپ ہو، مشرق مغرب، کہیں بھی کسی بھی خاندان سے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نہ وہ مالدار تھے، نہ ان کا حسب نسب اتنا معروف تھا، بلکہ وہ تو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے تقوی اور طہارت کو اختیار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے لیے حرز جاں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر چلتے زمین پہ تھے اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم اللہ کے نزدیک متقی جو تم میں سب سے بڑا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی معظم و مکرم ہے۔ اتقاکم جو تم میں زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت دار ہوگا۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس بات کی حقیقت ہم سب پر عیاں اور آشکار ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو آئندہ، یہ سلسلہ اختتام کا جاری اور ساری ہے، اور ہم سب میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے بڑے تھے وہ چلے گئے، بہت مالدار تھے وہ چلے گئے، بہت طاقتور تھے جو بڑے بڑے پہلوان کہلاتے تھے، آج ان کی ہڈیاں ہلتی ہوئی نظر آتی۔ جو بہت زیادہ حاکم تھے آج وہ بے بس نظر آتے ہیں، اور کتنے ہی چلے گئے مالدار کہ آج ان کی قبروں کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اصل انسان کو خود اللہ نے زندگی دی ہے کہ خود تم اپنے لیے آخرت کے لیے عمل کرو، خود عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ آیت میں دو مقام پہ، جب شروع ہو رہی ہے تب بھی اور جب ختم ہو رہی ہے تب بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر نفس دیکھیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی میں نے جب آخری جمعہ آپ کے سامنے عرض کی تھی، تقوی کا اہم حصہ ایمان ہے کہ ہم نے شرک کو چھوڑا، ہم نے غیر خداؤں کو چھوڑا، غیروں کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑا، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اس کے بعد تقوی کے منازل اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ دوسرا جو رتبہ ہے وہ ہے فرائض اور واجبات پہ بالکل سختی سے عمل درآمد کرنا، فرض کو دانتوں سے پکڑ لینا۔ جس طرح ہماری داڑھیں کسی چیز کو کھاتے وقت اپنی سختی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اسے پیس کر رکھ دیتی ہیں،
اگر ہم اپنی انگلی بھی اپنے کھاتے کے وقت اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لیں تو احساس ہوگا کہ یہ جبڑا کتنی شدت سے کام کر رہا ہوتا ہے، کتنی مضبوطی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حکم مثال سمجھانے کے لیے کہ فرض اتنی شدت سے اس پہ عمل درآمد کرو جیسے تم نے کسی چیز کو اپنے جبڑے میں پکڑ کر بھینچ لیا ہو، دبا لیا ہو، چبا لیا ہو، چھوٹے نہ۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در دولت میں جب ہوتے، ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے، معمولات کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے اور اچانک اذان ہو جاتی تو آپ اٹھ کر ایسے چلے جاتے تھے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، اور فوراً اٹھ کر چلے جاتے۔ یعنی فرض کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت سے عمل درآمد فرماتے تھے۔ یہی حکم ہمیں فرائض و واجبات شدت کے ساتھ عمل کی جائے اور اس میں بالکل بھی کمی نہ کی جائے، کہ حدیث مبارک میں فرض کے ذریعے جو میں نے تم پر لازم کیا، فرض کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ فرض نماز بھی ہے، فرض روزہ بھی ہے، فرض زکوٰۃ بھی ہے، فرض حج بھی ہے، واجبات قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے صاحب نصاب پر۔ اسی طرح جتنی چیزیں واجب ہیں، مثلا والدین کے حقوق ادا کرنا لازم و فرض ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرنا لازم و فرض ہیں، جہاں ہم جاب کر رہے ہیں اس کا حق ادا کرنا ہم پر لازم و فرض ہے، جہاں ہمیں امانت دار بنا کے بٹھایا گیا ہے اس میں خیانت کرنا حرام اور امانت داری سے اس کام کو کرنا لازم و فرض ہے۔ فرض کے مد مقابل حرام آتا کہ حرام کا جب بھی ارتکاب کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ فرض کو چھوڑ رہے ہوں گے، فرض کا جب بھی آپ عمل کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب آپ حرام سے بچ رہے ہوں گے، اس کا جو مد مقابل ہوگا وہ حرام بنے گا۔ اب یہ فرض اور واجب کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا لازم و فرض ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خوف تو علماء ہی رکھتے ہیں۔ اب ایک علماء وہ جو سند یافتہ ہے تو ان کے فضائل مناقب ہم ابھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو جس فیلڈ میں موجود ہے اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مثال ہے، ایک تاجر ہے، تجارت میں کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، یہ اس پر لازم و فرض ہے کہ وہ اپنی تجارت کی فیلڈ میں علم حاصل کرے۔ اگر کوئی سربراہ ہے تو کس طرح مجھے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا ہے اس کے اوپر لازم ہے۔ نماز فرض ہے ہر مسلمان پہ بلا تفریق، تو اس کے فرائض و شرائط، اس کے بارے میں قرآن اتنا پڑھنا آنا کہ جس سے نماز درست ہو سکے فرض ہے۔ پورا قرآن لازم و فرض نہیں، لیکن اتنا ضرور فرض ہے کہ جس سے فرض کی ادائیگی ہو۔ بھلے 10 سورتیں یاد ہوں، 5 سورتیں یاد ہوں، بھلے 2 سورتیں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد یاد ہو، لیکن اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا جس سے فرض کی ادائیگی، ہر رکعت میں وہ یہ 2 سورتیں ہی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، کوئی بات نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن
اگر بالکل بھی نہیں سیکھا، نہ سیکھنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں وہ نماز معتبر نہیں، قابل قبول نہیں، اس کو سیکھنا ہوگا۔ عذر نہیں چلے گا۔ عذر اس کا چل سکتا ہے، مثال ہے کہ جو ایسے علاقے میں ہے جہاں کوئی اس کو سکھانے والا نہیں، پڑھانے والا نہیں، کوئی اسے قرآن کی تجوید یا تلفظ کی ادائیگی سکھا نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ عذر بھی ہر جگہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اب ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں وہ دنیا سے ہمیں جوڑ کر رکھتی ہیں۔ آپ اس کے ذریعے کسی بھی صاحب علم سے سیکھ سکتے ہیں، مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، اور اب بہت الحمدللہ آسانی ہو چکی ہے۔ تو اب یہ عذر بھی اس زمانے میں قابل قبول نہیں، الا یہ کہ کوئی بالکل جنگل بیابان مضافاتی علاقے میں جہاں کوئی رابطہ کسی دوسرے علاقے سے نہیں، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے صرف کلمہ شریف توحید و رسالت پہ ایمان رکھنا ہی کافی ہوگا، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں۔ علم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ درجے بڑھاتا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں، ان کے درجات بڑھاتا ہے، اور جو تم میں سے صاحبان علم ہیں اللہ ان کے درجے بڑھاتا ہے، بڑھا دے گا۔ کل کو صاحبان علم جو ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جو حفاظ ہوں گے، جو دین کا صحیح علم رکھتے ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ بہت ہی عزتوں اور کرامتوں سے نوازے گا۔ اب یہاں پہ ایک مختصر سی بات عرض ضرور کرنا لازم ہے کہ علم سے مراد فقط اتنا ہی نہیں کہ اسے پڑھنا آ جائے، سمجھنا آ جائے اور اسے قرآن و حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور ایک دنیاوی علوم ہیں، تو کسی بھی فیلڈ میں وہ علم حاصل کر رہا ہے تو علم بذات خود بڑی فضیلت کی چیز ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہو، لیکن ان تمام علوم میں جو دینی علوم ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے، وہ سب سے سپیریئر ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے وہ علم رکھا گیا ہے جو خالق نے اپنے مخلوق کے لیے دیا۔ اب یہاں جیسے میں نے کہا علم، اب کئی ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، یا کئی ایسے ہیں جو علم تو سیکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں، لیکن اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، وہ خود صاحب ایمان نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ علم ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہیں جو صاحب ایمان ہوں اور پھر وہ علم رکھتے ہوں۔ علم کے ساتھ ساتھ اسے ایمانیات کے اندر جو اہم ترین حصہ ہے وہ ہے ادب و آداب کا، ادب، احترام، تعظیم۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث مبارک پیش کر کے ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنی خالہ جو کہ ام المومنین ہیں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور اس دن ان کے گھر تشریف فرما تھے، اور نیت یہ تھی کہ آج میں حضور کے معمولات کو دیکھوں گا، اور جیسا آپ کرتے ہیں آئندہ میں اپنے دن کو ویسا گزاروں گا۔ تو جب ایک واقعہ بس اس کا مختصر یہ ہے کہ رات کو سو گئے حضور جلدی عشاء پڑھ کر، تو آپ بھی سو گئے، حضور جلدی اٹھ گئے، تو جیسے حضور اٹھے ویسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وضو کیا، اور آپ تہجد کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی اٹھے، وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کے الٹی طرف کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ سارا معاملہ احساس ہو رہا ہے تو آپ نے انہیں سیدھے ہاتھ سے تھاما اور آگے سے کھینچ کر سیدھی طرف کھڑے کرنے کا ارادہ فرمایا، کھینچا، لیکن وہ آگے نہیں آ رہے، وہ پیچھے سے گھوم کر ادھر آ گئے۔ پھر حضور نماز پڑھتے رہے، نماز میں اتنے منہمک ہوئے نہیں معلوم، وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے چلے گئے۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں نے تمہیں اپنے پڑوس میں سے آگے سے کھینچ کر یہاں لانے کی کوشش کی، تم نہیں آئے، تم یہاں نہیں آئے، اور پھر تم یہاں سے بھی پیچھے چلے گئے، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور صرف آپ کی تعظیم اور احترام میں آپ کے آگے سے نہیں آیا، اور آپ کے پڑوس میں آپ کے حکم پر یا آپ کے عمل کی وجہ سے کھڑا رہا، لیکن پھر تعظیماً آپ سے پیچھے ہٹ گیا کہ جو آپ کا رتبہ میری نگاہ میں بنسبت اس کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حضور نے نماز کے بعد دعا کی، فرمایا اللہم آت الحکمت، اے اللہ عبداللہ کو حکمت اور علم سے نواز دے، اے اللہ ان کو قرآن کی فہم عطا فرما دے، اللہ ان کو قرآن کی تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرما دے کہ کس آیت میں کیا حکم اور کتنی حکمت کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ بس وہ دعا میرے حق میں قبول ہوئی، اور تمامی مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن حدیث کے اندر جو سب سے بڑے مفسر ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اور انہیں یہ فہم اور ذکا اور حکمت جو ملی ہے وہ حضور کے ادب کی وجہ سے ملی۔ تو اصل علم ہو اور ادب ہو تو پھر اس کی برکات شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ جو جتنی محبت ادب کے ساتھ علم حاصل کرے گا، کرتا رہے گا، فرائض و واجبات پہ عمل کرتا رہے گا، تقوی اختیار کرتا رہے گا، اللہ رسول کے اتنا ہی قریب آتا جائے گا۔ اسی میں آخر میں بس 1 منٹ لوں گا کہ الحمدللہ فاروقیہ تعلیم القرآن اکیڈمی کے لیے آپ سے مسلسل ہم نے اعلان کر کے رابطہ کیا، آپ نے بھرپور تعاون کیا، اس کے لیے آپ احباب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب دوسرا اعلان ہے کہ درس نظامی عالم کورس جو اسی ادارے میں چل رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے اسی پیر والے دن سے، عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہے۔ تو جو بھی احباب پڑھنا چاہتے ہوں علم دین، آپ کو دعوت ہے، اپنے ساتھیوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو داخلے کے لیے بھیجیں اور عالم دین بنائیں، قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔